کلاک میں 2 مسافر بسوں میں تصادم سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حادثے میں 20 سے زائد مسافر زخمی ہوئے۔ چکوال موٹر وے M2 سالٹ رینج میں مسافر بس الٹنے سے 5 افراد جان سے گئے۔ حادثے میں 30 مسافر زخمی ہوئے۔ ہنگو ٹل سٹی میں 2 موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ حادثے میں 3 نوجوان جاں بحق، 1 زخمی۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں پولیس کیمپ پر کریکر حملہ، 2 اہلکاروں سمیت 3 افراد زخمی۔ پولیس کی جانب سے عید سیکیورٹی پر کیمپ لگایا گیا تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق موٹر سائیکل پر سوار 2 ملزمان نے کریکر پھینکا۔ وزیر داخلہ سندھ اور گورنر کا نوٹس، حکام سے رپورٹ طلب کر لی گئی۔ سولہ روز بعد کوئٹہ سے جعفر ایکسپریس 400 سے زائد مسافروں کو لے کر روانہ۔ رکن قومی اسمبلی جمال شاہ کاکڑ نے مسافروں کو رخصت کیا۔ روانگی سے پہلے مسافروں کی مکمل تلاشی اور اسکیننگ کی گئی۔ ٹرین کو 11 مارچ کو دہشت گردوں کے حملے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 11 خوارج ہلاک۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں ایک کارروائی میں 5، دوسری کارروائی میں سیکیورٹی فورسز نے 3 خوارج ہلاک کر دیے۔ میران شاہ میں جھڑپ میں 2 مارے گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابن میں 1 خارجی ہلاک کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق ہلاک خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں کلیئرنس آپریشن۔ پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز پرعزم۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ اور شب قدر کی تلاش، ملک بھر میں عبادات اور نوافل، مساجد میں ذکر و اذکار کی محافل، ختم قرآن اور تلاوت کی صدائیں، گھروں میں بھی خصوصی عبادات کا اہتمام۔ 3 روزہ محافل شبینہ کا بھی آغاز۔ اسلام آباد کی فیصل مسجد میں محفل شبینہ کا روح پرور اجتماع ہوا۔ خصوصی عبادات میں دفاع وطن میں کمر بستہ جوانوں کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ پشاور کی تاریخی مسجد مہابت خان میں شب قدر کے موقع پر خصوصی عبادات اور دعائیں۔ کراچی کی مرکزی جامع مسجد عیدگاہ میں شب قدر پر خصوصی دعاؤں کا اہتمام ہوا۔ کوئٹہ کی مرکزی جامع مسجد میں بھی دعائے پاکستان کا اہتمام کیا گیا۔ امن اور ترقی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ آزاد کشمیر میں حضرت سائیں سخی سرکار کی مسجد میں دعائیہ تقریب ہوئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔